تھینک یو نذیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. 48 گھنٹے بعد پھر سے ملاقات آپ سے ہو گئی. زیادہ ہو رہی ہے آج کل, دن بھی کم رہ گئے ہیں HPL PSL میں. اب 23 دن رہ گئے, لاسٹ اب ملے تھے تو 26 کی بات تھی. تو بہت تیزی سے وقت گزر رہا ہے اور تیاریاں زور و شور سے چل رہی ہیں HPL PSL 11 کی. نیو ایرا ہے, نئی نئی چیزیں ہو رہی ہیں. ہم نے ابھی ایک ریسنٹلی اپنا HPL PSL کا پوڈ کاسٹ کیا تھا, اس میں کچھ اناؤنسمنٹس کی تھیں, لیکن میں نے کہا ایک آدھی ریپیٹ کر دوں جو امپورٹنٹ ہے. یہ کہ 26 مارچ کو پہلا میچ HPL PSL 11 کا لاہور میں ہوگا. اوپننگ سیریمنی بھی لاہور میں ہوگی اور وہ پہلا میچ لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان ہوگا. پہلی لیگ جو ہے اس میں لاہور کے اندر زیادہ میچز دیکھیں گے آپ, اور شیڈیول انشاءاللہ ہم جلدی اناؤنس کر دیتے ہیں. لیکن وہ اناؤنس کرنے سے پہلے ضروری تھا کہ کچھ معاملات طے پا جاتے. طے پا گئے ہیں, بلکہ میں حمزہ بھائی کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ خود بھی کچھ چیزوں پہ اپڈیٹ کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سب بھائیوں کو, ویلکم اگین. لاسٹ ویک کی کیری فارورڈ کروں گا. جو لاسٹ ویک میں ایک آپ لوگوں کے ساتھ کانفرنس ہوئی, اس پہ 3-4 چیزوں پہ بات کی. اس پہ ایک چیز پینڈنگ تھی. الحمدللہ ایز بین آپ لوگوں کو پہلے کچھ آئیڈیا تھا کہ وی ور لوکنگ فار اسٹریٹجک پارٹنر. الحمدللہ آئی ہیو ٹو شیئر اے ویری گڈ نیوز ود PCB اینڈ PSL پرمیشن. KYC ہیز بین آلریڈی اپرووڈ تھی, تو پیچھے بیک اینڈ کے اوپر ان کا SOPs چل رہے تھے ٹو فارملائز دا بیسیکلی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ود اس. تو الحمدللہ جی اٹ ہیز فائنلی ہیپنڈ. جرنی واز ناٹ ایزی, واز ٹف. میں نے پہلے بھی عرض کیا, جب آپ کوئی بڑا کام کرتے ہیں تو آپ کو پارٹنر چاہیے ہوتے ہیں ٹو اچیو دا اینڈ گول. تو الحمدللہ جی فائنلی وہ چہرہ بہت واقف ہے, آپ لوگ سب اس سے واقف ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو ایکچولی انوائٹ ہم ود اس ٹو ٹیک اٹ فارورڈ. تو بیسیکلی جس کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ ہوئی ہے جی, وہ گوہر شاہ ہیں, اینڈ ہی از اے بریلینٹ گائے وتھ مچ مور پیشن. میں یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا, اس کا پیشن میرے سے بھی زیادہ ہے. تو وی ویلکم ہم آن بورڈ اینڈ لو ٹو ہیو ہم, اینڈ آئی ووڈ لائک ہم ٹو کم and sit with us and take it further from here. So he has joined CD Ventures اور OZ Developers کی یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوئی ہے, اور میرے خیال سے آپ نے the other thing that they have agreed upon is that Gohar will be the CEO Yes. Of the franchise. تو گوہر صاحب پلیز آئیے, ویلکم آن بورڈ. Welcome جی. Welcome. جی وی ویلکم گوہر. ایز اٹ سیڈ, اس کا پیشن, اس کا جنون میرے سے کئی سو زیادہ ہے, اینڈ انشاءاللہ ناؤ the steering is in hand to take us and give us a title. Over to you گوہر. Welcome گوہر. جی تھینک یو ویری مچ جی. وہ ہم یہی سوچ رہے تھے کہ ایک اسٹیلین ہے, وہ HPL PSL اکیلے کیسے فتح کر لے گا. اسٹیلین کے لیے سلطان کی ضرورت ہوتی ہے, تو ہم سلطان آج آ گئے ہیں, اور ایز چیف ایگزیکٹو آف دس نیو فرینچائز وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو ٹیک دس ٹیم فارورڈز, اینڈ آئی ایم سو ہیپی کہ ساؤتھ پنجاب کی ریپرزنٹیشن از بیک ان دی لیگ. So I think one of the first things جو گوہر نے سجیسٹ بھی کی, اور آپ نے دیکھا بھی ان کو amongst other bidders at the auction, team auction for ملتان سلطانز, کے ایک بڑا ڈیزائر تھا, ایک پیشن تھا, اور سب سے زیادہ میرا خیال ہے ڈس اپوائنٹڈ بھی گوہر تھے جب ان کو ٹیم نہ مل سکی. تو ہم نے کہا تھا کہ کہیں نہ کہیں پھر ملیں گے, تو آج پھر ملے ہیں. اور انہوں نے the first thing that he did, جب انہوں نے سنبھالی اپنی پوزیشن ایز CEO, تو ہمیں ایک اپلیکیشن دے دی ٹو دا PCB. آپ کو یاد ہوگا ہمارے سارے جو آکشن کے پروسیسز ہوئے ہیں ٹیمز کے, اس میں ہم نے یہ گنجائش رکھی ہوئی تھی کہ آپ ٹیم کا نام بدل سکتے ہیں, اور 6 شہر ایسے تھے جن میں سے حمزہ جب جیتے تھے انہوں نے سلیکٹ کرنا تھا,
اور ان کی چوائس یہ بھی تھی کہ اگر ان 6 ناموں کے علاوہ بھی کوئی نام سلیکٹ کرنا چاہیں تو پی سی بی میں درخواست ڈال سکتے ہیں. اس کی ایک ون ٹائم فی تھی اگر وہ یہ اپنا رائٹ ایکسرسائز کرنا چاہتے. اس وقت میرا خیال ہے ملتان اویلیبل نہیں تھی, تو انہوں نے سیالکوٹ کا نام چوز کیا. اور اب جب گوہر آئے انہوں نے پہلی چیز یہ کی کہ ایز سی ای او ہز فرسٹ ایکٹ واز میک اے ریکویسٹ کہ جی یہ نام سیالکوٹ اسٹیلینس کا چینج کر دیا جائے. اور اس کے اوپر پھر ہم کافی ڈسکشنز کرتے رہے, ٹرمز کے اوپر بات ہوئی, کنڈیشنز کے اوپر بات ہوئی. وہ ون ٹائم لائسنس فی جو ہے وہ انہوں نے ایگری کی, اور ساتھ ہی ساتھ اس فرینچائز کی جو فی ہے وہ بھی بڑھ چکی ہے, اور یہ بھی طے پا چکا ہے ہم تینوں کے درمیان. تو جہاں 85 کروڑ تھی سیالکوٹ اسٹیلینس پر ایئر, اور شاید اگر 10 سال کی ہم لائسنس دیکھیں تو 18.5 بلین 18.5 ارب کی یہ کانٹریکٹ تھا, تو یہ اب 20 ارب پہ جا چکا ہے, اور 200 کروڑ پر اینم اس کی فرینچائز فی ہو چکی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی سیالکوٹ اسٹیلینس کی ریکویسٹ ایکسیپٹ ہو چکی ہے, اور اب اس فرینچائز کا نام ملتان سلطانز ہوگا. گوہر آپ کائنڈلی جی تو بالکل جیسے جب میں آکشن کے لیے آیا تو میں نے بھی تب بھی میڈیا سے ایک چھوٹی سی بریفنگ کی, اس میں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ میری جو ٹیم لینے کے 2 موٹیویشنز ہیں. سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ریجن کی ریپرزنٹیشن ہو ملتان, ساؤتھ پنجاب, اور وہ میرے لیے بڑا ضروری تھا کہ پی ایس ایل میں ملتان کی ٹیم رہے اور آگے بھی ہمیشہ انشاءاللہ رہے گی. تو پہلی تو یہ میری موٹیویشن تھی. دوسرا, کیونکہ میں خود کرکٹ کھیل چکا ہوں, پاکستان کی جو کرکٹ سٹرکچر ہے, جو ایکو سسٹم ہے, اس کے ہر لیول پہ میں نے کھیلا ہے, آل دا وے اپ ٹو فرسٹ کلاس کرکٹ. تو ظاہر ہے جب ہماری ٹیم بھی پرفارم نہیں کرتی تو جتنا آپ لوگوں کو افسوس ہوتا ہے اتنا ہی مجھے ہوتا ہے, شاید تھوڑا زیادہ ہو. تو پھر میں نے سوچا کہ اس چیز کو کیسے کریکٹ کیا جائے, اور وہ یہی تھا کہ خود ہی کچھ کرنا پڑے گا. تو اب ظاہر ہے کہ 8 ٹیمیں ہیں, اور یہ ساری جو 8 ٹیمیں یہ ایک سپلائی چین ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے, اور ان میں سے اگر ایک کو بھی میں صحیح طرح اور اپنے طریقے سے اور جو میرا ویژن ہے اس کے ساتھ چلا سکوں تو مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان کرکٹ کو بھی فائدہ ہوگا. اور گوئنگ فارورڈس تو جو سیکنڈ موٹیویشن جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ایک کرکٹ ایک انداز سے کھیلی جائے جو ہماری پاکستانی اسپرٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے, جس میں ایز پیشنیٹ فینس نہ صرف ہم جیتیں بٹ انجوائے بھی کریں کہ دا وے دا گیم از پلیڈ, اور وہ میرے لیے ایک بہت بہت ضروری ایک فیکٹر تھا. کہ ہم لوگ بھی دیکھ رہے تھے کہ جب آپ کو ٹیم نہیں ملی تھی تو کافی سارے لوگ ڈس اپوائنٹڈ بھی تھے کہ آپ کو ٹیم ملنی چاہیے, بینگ اے کرکٹر بھی. دوسرا یہ بتا دیں کہ سیالکوٹ اسٹیلین نے ٹیم تو سلیکٹ کر لی ہے, آکشن ہو گئی ہے, سارے پلیئرز انہوں نے بنا لی ٹیم, تو آپ اس میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں یا وہی پلیئر جو انہوں نے سلیکٹ کیے وہی انہی کے ساتھ جائیں گے؟ اور پی سی بی ایسی کوئی, سلمان بھائی آپ بھی بتا دیے, کیا آپشن ان کو دے گا کہ وہ اپنی مرضی کی ٹیم بنا لیں, کیونکہ اگر وہ سی او بن چکے ہیں اور وہ ساری چیزیں دیکھیں گے کرکٹ کی, تو آپ آپشن دیں گے انہیں؟ میں سٹارٹ کر دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ ود ان دا فرینچائزز چینج ہیں, تو اس کے اندر کوئی اسپیشل تو سرکمسٹانسز نہیں ارائز کرتے جس کی وجہ سے ہم آکشن پھر سے کرا دیں یا کوئی ایک نئی آپشن یا رول بنا دیں ان کے لیے. البتہ گوہر کی ریکویسٹ ضرور تھی اور حمزہ بھائی کی بھی تھی کہ ٹریڈ ونڈو ضرور کھول دی جائے, تو اس کے اوپر انشاءاللہ ویل اپڈیٹ یو کہ کب کھلے گی اور کس دورانیے کے لیے کھلے گی. اور جہاں تک اسکواڈ کمپوزیشن کی بات رہی تو میرا جو ہمارا کوچنگ سٹاف ہے بہت ہی کیپیبل کوچنگ سٹاف ہے, اس پہ بھی ہم اناؤنس کرتے رہیں گے اور ڈیٹیلز دیں گے زیادہ سے زیادہ, لیکن وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انہوں نے ٹیم کو لے کے جانا ہے, تو وہ بھی جو بھی کمپوزیشن وہ فیل کریں گے کہ ایز اٹ از بیسٹ ہے یا تھوڑے سے اس میں چینجز کرنے, دیل بی دیئر پروگیٹو.
حمزہ بھائی تھوڑا سا بتا دیں کہ کتنی شیئرنگ آپ لوگوں کی ہوئی ہے اور اس میں کتنا کردار آپ لوگوں کا رہے گا, کتنا گوہر کا ہوگا, پھر یہ کتنی بڑی ٹیم آپ نے لی ہے, پیسے بھی خرچ کیے ہیں, مارکیٹنگ کے حوالے سے کیا آپ کا کمپوزیشن بنے گی دونوں کے درمیان؟ دیکھیں پہلے بھی جیسے میں نے عرض کی, میری یہ خواہش تھی کہ میں اس ٹیم کو چلاؤں, لیکن پیشن جب میری گوہر سے انیشلی بات ہوئی, ہم نے 1-1.5 گھنٹہ بات کی, جو اس کا پیشن تھا نا, ہیٹس آف ٹو ہم, ہز پیشن از وے مور دین می. ہز کرکٹنگ نالج, اس نے انڈر ورلڈ کپ انڈر 19 کے اندر پارٹیسپیٹ بھی کیا ہوا ہے, فرسٹ کلاس کرکٹ بھی کر لی ہوئی ہے. جب ہماری انیشلی بات ہوئی نا, تو ہی واز اے رائٹ کینڈیڈیٹ ٹو کم آن بورڈ ود می ٹو ٹیک می ٹو دا نیکسٹ لیول. میں نے کرکٹنگ افیئرس کے لیے بھی پہلے بھی ڈفرینٹ بندوں کی میں نے ہیلپ بھی لی, پھر گوہر جب آئے تو ان کو میں نے لیڈ دی کہ جب ان کا پیشن اور میری وش کے ساتھ کولیبریٹ ہوا نا, تو آئی آسک ہم ٹو ٹیک اے لیڈ اینڈ گو فارورڈ. تو رہی بات شیئر کی, وہ آپس میں الحمدللہ ہمارا ایک آپس میں بھائیوں کی طرح ہم نے میوچلی کنسنٹ کر کے ایگری کیا ہے, تو وہ پبلکلی ہم اس طرح اناؤنس نہیں کر سکتے, لیکن الحمدللہ ہی ہیز اے فل اتھارٹی ٹو ٹیک دا لیڈ ٹو نیکسٹ لیول. ڈیفینیٹلی اس کی بھی نیچے اس کی ٹیمیں ہوں گی, بزنس پرسپیکٹ سے بھی, مارکیٹنگ اسپیکٹ سے بھی, اور کرکٹنگ اسپیکٹ سے. تو ہی از ٹیکنگ اے لیڈ فرام آنورڈ فرام ٹوڈے. گوہر بھائی یہ بتائیے گا کہ 2 چھوٹے سے کویشچن ہیں میرے, کہ کیا آپ جو ٹیم سلیکٹ ہو چکی ہوئی ہے سیالکوٹ اسٹالس میں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ چینج ہونا چاہیے تھا, یا کچھ سمجھتے ہیں کہ وہ پلیئر ایسا ہے جس کو پی ایس ایل میں آپ کی ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ کو پلیئرز آکشن میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ساتھ دیکھا گیا تھا, کیا آپ کو سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے گئے تھے, یا آپ کے ساتھ ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی ٹیم کے حوالے سے؟ تو جو آپ کا پہلا سوال ہے, دیکھیں کہ اگر تو آپ پی ایس ایل میں سلیکٹ ہوتے ہو, پہلے تو آکشن میں آنا ہی بڑی بات ہے, اور ادھر سے آکشن سے ٹیم کے لیے سلیکٹ ہونا, تو آپ میں کوئی نہ کوئی کیپیبلٹی یا کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہے. اور ظاہر ہے جو بھی ہمارے لڑکے سلیکٹ ہوئے ہیں, وہ جنہوں نے سلیکٹ کیا تھا وہ یہی سوچ کے کیا تھا کہ ان میں کچھ نہ کچھ ہے. خیر, ایک جو میری کرکٹنگ پالیسی اور جو میرا ویژن ہے, اس کے اوپر بھی ہم الیبریٹ کریں گے ان دا کمنگ ڈیز. اس کو میں نے نام دیا ٹوٹل کرکٹ. ٹوٹل کرکٹ ایک لائف سٹائل ہے, ٹوٹل کرکٹ ایک کرکٹ کھیلنے کا طریقہ ہے جس میں آپ نے بیٹنگ, بالنگ, فیلڈنگ پرو ایکٹیولی کرنی ہے. اور فار انسٹنس کہ اگر آپ بیٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کبھی بھی یہ نہیں سوچیں گے کہ ابھی میں تھوڑا سا اینکر کر لوں اور 2-3 اوور نکال لوں, تو وہ اس میں ہم بلیو نہیں کرتے. جو ویژن ہے اس میں کہ آپ نے بس گیم کو, اسکور بورڈ کو آگے لے کے جانا ہے. بالنگ میں بھی فار انسٹنس اگر 6 بالوں پہ 6 رن رہ گئے تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ, اور 4 وکٹیں رہ گئیں, بالر وہ 4 وکٹوں کے لیے جائے, 6 رن بچانے کے لیے نہ جائے, کیونکہ آج کل کی جیسی کرکٹ ہے آپ کو مار تو پٹنی ہے. تو اور فیلڈنگ جب 6 سے 8 ٹیمیں ہو جاتی ہیں تو جو ٹیلنٹ پول ہے وہ ڈائلوٹ ہو چکا ہے. تو اس میں جو آپ کے 3-4 تو اسٹار پلیئرس آ گئے, لیکن اس کے بعد باقی پلیئروں میں اتنا کوئی فرق نہیں ہے. تو ہمارا ایم ہے کہ اگر ہم ایتھلیٹک, ایجائل اور شارپ فیلڈرز کا یونٹ بنائیں گے, اور ہمارے ٹیم میں یہ پلیئرز نہیں ہوں گے جن کو ہم تھرڈ مین اور فائنل لیگ پہ چھپا رہے ہوں, تو وہ جو 20-30-40 رن ہم فیلڈ میں بچائیں گے, وہی ڈفرینس ہوگا بٹوین وننگ اینڈ لوزنگ. تو اس ویژن کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید چینجز ہوں, بٹ آئی ایم پریٹی شیور کہ جو بھی اسکواڈ اس سال سلیکٹ ہوا ہے وہ کافی کیپیبل ہے, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہمارے اسکواڈ ہے اسی کو ہم نے کھلانا ہے, اور وہ ڈیسائیڈ ہوگا ڈے 1 کیمپ میں, جو بھی ٹریڈ ونڈو کے بعد لڑکے ہمارے پاس رہیں گے, اور انشاءاللہ انہی سے ہی ہم کوشش کریں گے چیمپئن شپ جیتیں. اور کوئٹہ گلیڈیٹرز جو انسٹنس تھا وہ ایسے تھا کہ ندیم بھائی, آپ لوگ سب ان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, ہی از ون آف دا نائسسٹ انڈیویجولس جن سے میرا بھی تعلق ہے, اور ان کے ساتھ بھی میرا ٹائم گزرا. تو جب انہوں نے دیکھا مجھے آکشن میں, تو میری ان سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ مجھے ان کو میرا پیشن بڑا پسند آیا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن آپ ٹیم ضرور لوگے, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو وہ ایکسپیرینس ملے کہ ایز اے اونر کہ کیا فیلنگ ہے اور کیا پروسیس ہے. تو انہوں نے مجھے ساتھ رکھا کہ جسٹ ایز اے انٹرن نہیں کہتے, انٹرنشپ کی طور پہ, اور آئی لرنڈ اے لاٹ انہی 48 آورس میں ان کی پوری ٹیم سے. تو آئی ایم ویری گریٹفل ٹو ندیم بھائی, اینڈ آئی لک فارورڈ ٹو اے فرینڈلی رائولری ود کوئٹہ گلیڈیٹرز. گوہر بہت مبارک ہو. ابو بکر طاہر فرام کرکوک. آپ نے ٹیم لی, آپ نے جو شرٹ پہنی ہے اس پہ بھی سلطانز لکھا ہے, تو ایک پہلے سے ٹیم چلتی آ رہی ہے ملتان سلطانز, آپ ہوپ فلی انہیں کو فالو کرتے آئے ہوں گے, تو ان کی فلاسفی آپ کی فلاسفی میں کتنی وہ الائنڈ ہے؟ آپ
انہی فینس کو دوبارہ سے جو ہے وہ ابھی بھی ملتان کے فینس ہوں گے, ان کی کافی زیادہ ہم کل سے ٹویٹس دیکھ رہے ہیں, سن سلمان بھائی کی پریس کانفرنس اناؤنس ہوئی ہے. اس کے ساتھ حمزہ بھائی آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سیالکوٹ ظاہر نے بھی ایک پیشن کہتا ہے ٹیم لیا, سیالکوٹ کے فینس کو کیا میسج ہے, کیا دوبارہ سیالکوٹ ہم پی ایس ایل میں فیوچر میں دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ سیالکوٹ کی ایک فین بیس بنتی تو جا رہی تھی. سیالکوٹ اسٹیلین جینوینلی اس کا آنسر میں یہ کرنا چاہوں گا, یہ پوری ٹیمیں میری ہیں. جب انیشیلی ہم بلڈ میں گئے تھے تو سیالکوٹ واز مائی پرائمری چوائس, ٹھیک ہے. تو اب وہ بھی ان کا فین بیس ہے, میں ان کو آنر بھی کرتا ہوں. وہی ابھی ڈسکس بھی کر رہے تھے لاسٹ کپل آف ڈیز سے, ہم نے ان کے لیے ایک اسپیشل پروویژن کے طور پہ ایک پروگرام سٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ. وہ فیوچر میں بھی اناؤنسمنٹ کریں گے. فار ٹائم بینگ ہم نے ان کے لیے جو اناؤنسمنٹ جو بیسیکلی ان ریٹرن ٹو سے تھینک یو, ہم ان کو انگیج کریں گے ایز اے ملتان سلطان فین, کہ ان کے لیے ہم اسپیشل میچوں کے دوران میں جو بھی ملتان سلطان کے میچز ہوں گے ان کے لیے اسپیشل ٹرانسپورٹ کا ہم بندوبست کیا کریں گے فار اسپیسیفک نمبر آف پیپل, اینڈ وی ول گیو دم اے فری فین بیس ٹکٹس ٹو واچ آل دا ملتان سلطان میچز. یہ تو ون پارٹ ہو گیا ان آرڈر ٹو سے تھینک یو فار دیئر اپریسیشن ٹو کم ایز اے اسٹیلین فین. ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر اللہ نے موقع دیا سیالکوٹ میں کچھ کرنے کا وہ ڈیفینیٹلی کریں گے. وی بین پلاننگ, ہم ڈیفینیٹلی دیکھیے اب ہم اگر اس کو لے کے چلیں کہ ہم پوری ٹیمیں سب بہن بھائی ہیں تو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. وی ول ناٹ نگلیکٹ دیم, وی ول انشاءاللہ ٹیک دیم ود اس جہاں تک بھی ہم سے ہو گیا. پی ایس ایل کی بھی پی سی بی کی بھی اس میں سپورٹ ہے, لیکن آنے والے دنوں میں ان کو بھی انشاءاللہ مزید کچھ پروگرام دیکھیں گے سیالکوٹ میں. اور جو آپ کا سوال تھا پہلے تو اسی چیز پہ میں کنٹینیو کروں گا. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا میں بھی پاکستانی ہی ہوں, تو سیالکوٹ بھی پاکستان کا حصہ ہے. تو ظاہر ہے کہ میں اگر سیالکوٹ فینس کی جگہ ہوتا مجھے بھی بڑا افسوس ہوتا, لیکن میرے پرسپیکٹیو سے اٹ واز آلویز گوئن بی ملتان سلطانز. ڈے ون سے میرا ایک ہی تھا, آئی نیور ٹرنڈ اراؤنڈ اینڈ سیٹ کہ کوئی اور چیز میرے لیے ایکسیپٹیبل ہے. میں 10 سال ویٹ کرنے کے لیے تیار تھا, لیکن ہونا ہم نے لینی ملتان سلطانز کی ٹیم ہی تھی. تو اٹس جسٹ انفارچونیٹ کہ 8 ہی ٹیمیں کھیل سکتی ہیں. انشاءاللہ لیگ گرو کرے گی, 10 12 15 ٹیمیں جب ہوں گی تو سب ریجنز اور سب فین بیسز ریپرزینٹ ہوں گی. بٹ فار می رائٹ ناؤ اٹ واز سولی گوئنگ ٹو بی ملتان. اور دوسرا وی آر گوئنگ ٹو ٹرائی ٹو انویگریٹ دا اسٹیلینس کا جو کانسیپٹ ہے, کیونکہ دیکھیں نا سلطان بھی اسٹیلین پہ ہی بیٹھتا ہے. تو انشاءاللہ جو ہماری کیمپین اور ٹیم ہوگی وہ انکارپوریٹ کرے گی دونوں اسٹیلین اور سلطان کے مائنڈ سیٹ کو. سلمان صاحب, سوال آپ میں تینوں سے ہی میں ایک مشترکہ سوال ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل کو اتنا ٹاپ پہ لے گئی ہے کہ دنیا میں اس کا نام ہو رہا ہے, لیکن معذرت کے ساتھ افسوس ہوا کہ آج آپ اس کو ایک کلب کی مانند کبھی نام چینج کر رہے ہیں, کبھی نام رکھ رہے ہیں. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں ایسا کوئی کام ہوتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کی یہ پی ایس ایل انتظامیہ جو ہے اس کی ناکامی ہے؟ حمزہ صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے, آپ کی ماشاءاللہ گفتگو بہت اچھی ہے, باتیں بہت اچھی ہیں, لیکن میں یہ سمجھ لوں کہ سر منڈاتے یہ اولے پڑ گئے ہیں کہ جب آپ نے اسٹارٹ کیا ہے اس وقت آپ کے پارٹنرشپ چلے گئے, آپ اکیلے رہ گئے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ فیور نہ کرے پی ایس بی آپ کو, تو آپ کے پاس تو ٹیم ہی نہیں رہتی, کیونکہ میری اطلاع کے مطابق آپ نے بر وقت پیسے بھی نہیں جمع کرائے ہیں. آپ کی اطلاعات غلط ہیں, پہلی تو بات یہ, اور شاید کرٹیسزم بھی غلط ہے, لیکن اچھا ہے کہ آپ نے شیئر کیا. ویلکم ہوتا ہے ہمیشہ کرٹیسزم, اسی طرح ہمیں موقع ملتا ہے کریکٹ کرنے کا چیزوں کو. ایچ بی ایل پی ایس ایل کے میں نے شروع میں بھی شاید ذکر کیا, اب تھوڑا زیادہ ڈیٹیل میں کرتا ہوں. جب ہم نے ٹیمز کے آکشن کیے تو ٹیم نیم ہم نے شارٹ لسٹ کیے 6 اور موقع دیا سارے بڈرز کو کہ وہ آئیں اور ان 6 میں سے نام سلیکٹ کریں, یا اگر ان کی خواہش ہے کہ ان 6 ٹیموں سے باہر جانا چاہتے ہیں, 6 ناموں سے باہر جانا چاہتے ہیں, تو وہ رائٹ بھی سکسیسفل بڈر کا ہی تھا. پنڈیز کی حد تک انہوں نے جلدی ایکسرسائز کر لیا, ان کی حد تک انہوں نے لیٹ ایکسرسائز کیا یہ رائٹ, اور اپنی ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے بعد کیا ہے. اور جہاں تک ان کی ادائیگی کا سوال ہے, یہ یہاں بیٹھے ہی نہ ہوتے اگر یہ کمپلائنٹ نہ ہوتے ود دی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف دا فرینچائز ایگریمنٹ. شاید آپ پچھلی پریس کانفرنس میں نہیں تھے, وہاں بھی میں نے بڑا واضح طریقے سے بتایا کہ ان کی بینک گارنٹی جنوری سے ہمارے ہاتھ پڑی ہے, یو بی ایل کی, ویریفائڈ اگینسٹ دا بینک.
सो इन्होंने जो भी अपने फाइनेंशियल मामलात थे वो सेकेंड वीक ऑफ जनवरी से सिक्योर किए हुए थे हमारे साथ, वरना ना ये यहाँ पे बैठे होते, ना मैं इनके साथ बैठा होता, ना गौहर आ रहे होते. तो मामलात जो है ना हमेशा बड़ी रूल एंड बाय द बुक चलते हैं और इसी तरह इंशाल्लाह आगे भी चलेंगे. HBL PSL कन्या दौर है, नए रिकॉर्ड्स हैं, नई चीज़ें हो रही हैं, एंजॉय करें. सलमान साहब, पाकिस्तान सुपर लीग में बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं और प्रमोशन भी इसकी पिछले मरतबा की तरह ज़्यादा हो रही है, राइट्स भी महंगे बिके हैं. फ़ाइनल कहाँ करवाने का इरादा है? क्योंकि पता ये लगा है कि फ़ाइनल पाकिस्तान से बाहर करवाने का इरादा रखते हैं और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्हें PSL अपने मुल्क, अपने शहर में देखने का मौका मिलेगा. गौहर भाई से एक सवाल है कि मुल्तान सुल्तान चूँकि अली तरीन उसको लेकर चलते रहे हैं, तो क्या अली तरीन के साथ इस तरह की गुफ्तगू हुई है, उन्होंने आपको अप्रोच किया है कि पार्टनरशिप के लिए या आपको लेकर चलने के लिए साथ कोई गाइडेंस के लिए? शेड्यूल जो है वो लेटर दिस वीक अनाउंस हो जाएगा तो चीज़ें सामने आ जाएंगी, बट डेफिनेटली ये एक मामला था जो अंडर कंसिडरेशन है कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी इंजॉय करना चाहते हैं HBL PSL को और उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं. अब हम एक ग्लोबल लीग बनते जा रहे हैं, मे बी हमें एक आधा मैच उन तक लेके चले जाना चाहिए, लेकिन क्या वो इस साल होगा, अगले साल होगा, ये इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस वीक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी जब हम शेड्यूल अनाउंस करेंगे. थैंक यू. जी, ऑब्वियसली हमारा जो पूरी कैंपेन है और जो सारा हम मुल्तान को लेके चल रहे हैं वो इसी गाइस के अंडर है कि न्यू सुल्तान्स और न्यू एरा, न्यू डॉन for the team, for the ownership. But I will say this कि आलमगीर साहब, अली खान, जो तरीन फैमिली है, उनकी पाकिस्तान क्रिकेट को, मुल्तान सुल्तान्स को काफ़ी सर्विसेज हैं और मेरा यही और मेरी टीम का यही एम होगा कि जहाँ पे उन्होंने छोड़ा है टीम को हम उससे आगे लेके चलें. और जहाँ तक अली खान की जो है ताल्लुक़ है, मेरा उनके साथ पर्सनल भी दोस्ती है और जैसे मेरे सारे दोस्त हैं और मेरी सारी फैमिली है, दिल ऑलवेज बी वेलकम टू वॉच मुल्तान सुल्तान्स गेम वेदर इट्स होम और अवे. हमजा भाई, जब आपने ख़रीदी थी फ्रेंचाइज तो उस वक्त एक आपने वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोग्राम भी अनाउंस किया सियालकोट के लिए स्पेशली, और PCB ने भी साथ दिया कि हम जो है वहाँ पे आपका साथ देंगे और सियालकोट स्टेडियम को भी हम इम्प्रूव करेंगे और एकेडमी भी बनाएंगे. तो अभी ये जो शिफ्ट हुआ है, एक तो ये कि क्या हेडक्वार्टर ज़ाहिर सी बात है मुल्तान चला जाएगा, क्या सियालकोट इग्नोर हो जाएगा कि वो वहीं का वहीं रहेगा जो डेवलपमेंट प्लान था PCB का और पोजीज का? देखिए, ये तो हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी. हमारे पास 2 सिटीज़ आ गई हैं फ़ैन बेस करने के लिए, तो डेफिनेट प्लान्स वही हैं. हम सियालकोट में भी एंगेजमेंट करेंगे PDP प्रोग्राम के लिए भी, और इंशाल्लाह जो स्टेडियम की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात रही वो बातें चल रही है. तो हमारे लिए तो ये विन विन सिचुएशन है कि हम दोनों सिटीज़ को अपना फ़ैन बेस बनाते हुए आगे लेके चलेंगे. अनफॉर्चुनेटली देखिए, जो भी सर्कमस्टांसेस है नेम चेंज के, लेकिन हम सियालकोट को इंशाल्लाह नेगलेक्ट नहीं करेंगे और जो भी हो सका, और ये हमारी टॉप प्रायोरिटी के अंदर है. सियालकोट विल बी आवर सेकंड होम और उसमें जो भी मुल्तान के जो प्रोग्राम होंगे हम उधर पैरेलल चलाएंगे इंशाल्लाह. सलमान भाई, ये बताइएगा कि PSL ग्लोबल लीग बन चुकी हुई है, तो क्या कोई और बिडर इंटरनेशनल नाम से कोई टीम अपने लेना चाहे मुस्तकबिल में, तो क्या वो भी ऑप्शन है किसी और मुल्क के नाम से? दूसरा ये बता दीजिएगा कि सियालकोट स्टालियंस का नाम चेंज हो गया, तो क्या मुस्तकबिल में कोई और ऑनर सियालकोट स्टालियंस के नाम से टीम लेना चाहे तो क्या वो भी ऑप्शन है? अच्छा, दोनों सवालों का काइंड ऑफ एक ही जवाब है कि इस वक्त मेरा नहीं ख्याल नियर फ्यूचर में कोई नई टीम अवेलेबल होगी, और शायद यही वजह थी कि इतनी हाई बिड्स आई हर जगह से जब ऑक्शन हुआ. तो मुझे नहीं लग रहा अगले कुछ सालों में आपको नई टीम नज़र आएगी, तो वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स. सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम, शकील खटक हियर. अच्छा सलमान भाई, नेशनल T20 सुनने में आ रहा था कि पेशावर और फिर चेंज हो कि वहाँ पर आ गया. अब PSL के हवाले से भी ऐसी इतलात थी कि कुछ मैचेस शायद 2 या 3 मैचेस पेशावर में करवाए जाएंगे, तो स्टिल पेशावर का जो वेन्यू है वो भी इंटैक्ट है आप लोगों के साथ? और साथ में गौहर आप ऐड कर दीजिए कि आजकल हर जो फ्रेंचाइज है तकरीबन वो अपना प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रही है. मुल्तान सुल्तान्स का भी जुर्म में एक अच्छा खासा चल रहा था, वो बच्चियों के क्रिकेट के लिए भी काफ़ी काम कर रहे थे. आप लोग वही वाला सिस्टम टेक ओवर करेंगे या आप कोई अपना प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम वहाँ पर लाने का कुछ सोच रहे हैं? पेशावर की हद तक अभी हमारी टीम जो है वो रेकी करके आई है वहाँ पे,
اسٹیڈیم کی, اور کچھ چیزیں اپ ٹو دا مارک نہیں تھیں انکلوڈنگ گراؤنڈ کنڈیشنز. تو یہ بھی ایک وجہ بنی جس کی وجہ سے کچھ میچز میرا خیال ہے نیشنل T20 کے, جہاں تک میری بھی اطلاعات ہیں, آپ کی بھی اطلاعات ہیں, میری بھی اس معاملے میں اطلاعات ہی ہیں, چینج ہوئے ہیں. لیکن ہماری ابھی بھی کوشش پوری ہے کہ HBL PSL 11 کو ہم نے پشاور ضرور لے کے جانا ہے. بٹ اگین اینڈ آف دس ویک تک آپ کو جب شیڈیول ملے گا تو اس میں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. جی, جو جہاں تک پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام کی بات ہے, آئی تھنک کہ ایک اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا, لیکن جو میرا ویژن ہے اس میں پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام فٹ نہیں کرتا. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں, میں خود بائی دا وے اسلام آباد یونائٹیڈ اور لاہور قلندرز کے پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرامس میں سلیکٹ ہوا ہوں. جو میں جس چیز میں بلیو کرتا ہوں کہ جو ہمارا ایکو سسٹم ہے کرکٹ کا ڈومیسٹکلی, جیسے گریڈ 2 ہوگی, گریڈ 1 ہوگی, قائد اعظم ٹرافی ریجنل کرکٹ ہوگی, ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو انٹیگریٹ کریں ملتان سلطانز کے ساتھ. تو اگر مجھے گریڈ 2 کی ٹیم بھی خریدنی پڑے اور اس کو پھر گریڈ 1 میں لانا پڑے, تو انسٹیڈ آف کہ ہم 2-3 بالوں کی اپرچونیٹی دے کے پلیئروں کو چانس دیں یا 3 بالوں کے اوپر سلیکٹ کریں, اس سے بہتر یہ ہوگا کہ ہمارا ایک ایکو سسٹم بنا ہو کہ پلیئر خود جو پروفیشنل پلیئر ہے ہمارے پاس آئے اور ہم اس کو ڈیولپ کریں اور پھر اس کو پاکستان کے لیے سروسز دیں. کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک کہ اٹس فیئر آن اے پلیئر ایز ویل کہ وہ ان سچ اے شارٹ اسپیس آف ٹائم اور اتنے زیادہ لوگوں میں ٹرائل دینے کے اوپر اس کی اسکل صحیح طرح گیج ہوتی ہے. تو کافی ہم اس وجہ سے پلیئرز بھی مس کر جاتے ہیں. اور دوسرا, جو ہمارے لوکل کوچز ہوں گے وہ انشاءاللہ 12 منتھس ہی ہمارے ساتھ رہیں گے, اور ہمارا یہی ایم ہوگا کہ لوکل پلیئرز کو بھی پورا کا پورا سال ہم ڈیولپ کریں. اور جو ہماری ٹیم ہے لوکل کوچز کی, اٹس ون آف دا بیسٹ. میں تو اتنا ایکسائٹیڈ ہوں ان کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے بھی. جو ہمارے بولنگ کوچ ہیں سعود خان صاحب, ان کی اتنی سروسز ہیں, میں تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ مان جائیں گے, کیونکہ وہ خود ایک بڑے پرائیویٹ انسان ہیں. لیکن وسیم اکرم سے لے کے نسیم شاہ تک سارے فاسٹ بولرز انہوں نے پاکستان کو دیے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ان سے زیادہ فاسٹ بولرز پاکستان میں کسی نے پروڈیوس کیے ہیں. تو آئی ایم سو ہیپی کہ وہ ہماری ٹیم میں. ساتھ کیسر عباس صاحب, جنہوں نے میرا نہیں خیال ان سے زیادہ فرسٹ کلاس کرکٹ کسی اور نے کھیلی ہوئی ہے پچھلے 10-15 سالوں میں, تو وہ ہمارے ساتھ ہیں. ان سے زیادہ وہ سیالکوٹ اسٹیلنگ کے ساتھ بھی بڑی دفعہ چیمپئن ہوئے تھے. تو ان کا جو تجربہ ہے, جو ان کی ٹیکٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے, اور ساتھ ساتھ ان کی اسپن اور بیٹنگ کی جو نالج ہوگی, اس سے پورے کے پورے انفراسٹرکچر کو ہماری ٹیم کو فائدہ ہوگا. اور ساتھ سویب مقصود جو ابھی ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں, تو وہ ان کی جو کرکٹنگ سینس ہے وہ ابھی ریسنٹ اسٹرکچر سے گزرے ہوئے ہیں, تو وہ جو نالج آئے گی کہ جو ابھی اکثر پلیئر کھیل رہے ہیں ان ساتھ کھیلے میں, تو اس سے بھی ہمیں فائدہ ہوگا. اور وہ خود PSL کے مین آف دا ٹورنامنٹ رہے ہوئے ہیں, تو انہیں پتہ ہے کہ ٹورنامنٹ میں کیسے پرفارم کرنا ہے, کیسے اپنے آپ کو کیری کرنا ہے, فارم کو لے کے چلنا ہے. تو یہ تینوں چیزیں اور ہمارے آسٹریلین کوچز کے ساتھ جب میش ہوئیں گی, تو آئی تھنک کہ ایک بہت ہی پاور ہاؤس فرینچائز آپ کو اگلے 10 سالوں کے لیے نظر آئے گی. اور یہی ویژن ہے, اور انشاءاللہ ہمارے سب کوچز کے ساتھ لانگ ٹرم ہی ڈیلز ہوئی ہیں. کی صورتحال ہے خاص طور پر مشرقی وسطیٰ میں ہے, اس حوالے سے جو غیر ملکی پلیئرز ہیں انہوں نے کیا آپ لوگوں سے رابطہ کیا؟ کیونکہ کچھ سوشل میڈیا خبریں ایسی بھی چل رہی ہیں کہ غیر ملکی کھلاڑیوں نے یہاں پر آنے کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا ہے, کیونکہ پاکستان بھی ایک افغانستان کے ساتھ اپنی جنگ جاری رکھے ہوئے ہے کہ وہاں پہ دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان کی فوج ہے وہ فرنٹ فٹ پر اس کے خلاف کارروائیاں بھی کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا جو سوال کا حصہ ہے, جس طرح آپ نے پاکستان سپر لیگ کو کامیاب بنایا, اس کے 10 سال مکمل ہو گئے اور پاکستان کی کرکٹ بھی اس سے گروم کی ہے, تو ویمن کرکٹ ہماری بہت ہی نیچے ہے, تو ویمن کرکٹ کی لیگ ہے وہ کب تک کروائی جائے گی؟ سوشل میڈیا پہ جو رپورٹس آتی ہیں وہ جتنی سچ ہوتی ہیں اتنی جھوٹ بھی ہوتی ہیں, تو بڑا مشکل ہوتا ہے ان پہ ریلائی کرنا. ہمارے پاس یا سرٹنلی میرے پاس تو ابھی تک کوئی کنسرن نہیں آیا, اور ہمارا ہمیشہ سے یہی پوزیشن رہی ہے کہ پلیئر سیفٹی از نمبر 1 پرائیورٹی فار اس. ہم تو یہ افورڈ کر ہی نہیں سکتے کہ حالات ٹھیک نہ ہوں یا سیکیورٹی پروٹوکول ٹھیک نہ ہو اور ہم کسی کو انوائٹ کر لیں اپنے گھر مہمان. ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو اگر کبھی بھی کوئی ایسی صورتحال ہوئی تو ہم سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کر کے کہیں گے کہ نہیں, ابھی نہیں. تو الحمدللہ ابھی کوئی کنسرن سو فار تو نہیں ہے. ویل آبویسلی جیسے جیسے گورنمنٹ کا ہمیں ایڈوائز آتا جائے گا ہم آگے سارے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی شیئر کرتے جائیں گے. بٹ الحمدللہ ہم نے جنگ میں بھی HBL PSL کرایا, انشاءاللہ آگے بھی کراتے رہیں گے. تو شو نیور اسٹاپس, تو شو مسٹ گو آن.
تو اینڈ تھینک یو آلسو، آپ کی مبارکباد کا بہت بہت شکریہ. اور میری پرسنلی ایک بڑی ڈیزائر رہا ہے، کوشش رہی ہے کہ ویمن کرکٹ کے لیے بھی PSL کچھ کرے. اس پہ ابھی کام چل رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ فائنل کے آس پاس کوئی اناؤنسمنٹ کر دیں گے. ویمن کرکٹ کے لیے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے فائنل کے آس پاس کوئی اناؤنسمنٹ ضرور ہوگی. بھلے میں نے گوہر سے پوچھنا تھا سوال، ہیش ٹیگ کیا ہوگا اب؟ It's the start of the new era, the new dawn. Welcome to the new sultans.